السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیوز روزانہ چینل پونے میں آپ کا استقبال ہے۔ دوستو، ابھی آپ ہمارے شہر کے معزز اور محترم بڑے عالم حضرت مولانا نظام الدین صاحب کو سن رہے تھے۔ ان کا جو اشارہ تھا کہ ملکوں کو تعزیت پیش کر رہے ہیں، زندوں کی بھی ہمت افزائی کی جائے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم گلزار صاحب کی تعزیتی جلسے میں بمبئی حاضر ہوئے تھے۔ اس میں یہ بتایا، جو یہ جملہ نہ لکھا ہے کہ ہم کسی کے اصول کو پھانسی کے پھندے پر نہیں چڑھنے دیں گے، اور اس کی ایک مثال مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب احمد آباد کی شخصیت ہے بڑی، اور ان کو بے گناہی میں پھنسا دیا گیا تھا، اور صرف پھنسا نہیں دیا گیا، نچلی جتنی بھی کورٹ تھی اس نے ان کو پھانسی کا حکم دے دیا گیا۔ نچلی عدالت نے بھی دیا، اس کے اوپر کی عدالت نے بھی دیا، اور سپریم کورٹ جو ہے ہماری جمعیت علماء پہنچی اس وقت کہ وہ مفتی عبدالقیوم صاحب نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے ایک خط حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں بھیجا، اور اس میں لکھا کہ میں بالکل بے گناہ ہوں مولانا، میں بالکل بے گناہ ہوں، اور اگر مجھ پر رحم اور ترس نہ کھایا گیا تو چند دنوں میں مجھے پھانسی دے دی جائے گی، اور میں بے گناہی کے ساتھ موت میری ہو جائے گی۔ اور اس وقت اب تک میں کیس لڑتا رہا، میرے گھر کے لوگ کیس لڑتے رہے، ایڈوکیٹ آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں میں کہ میرے گھر کے لوگ اس میں پیسہ خرچ کرتے رہے، پانی کی طرح پیسہ بہایا، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ اب آخری جو اسٹیج ہے وہ ہے سپریم کورٹ کا، اور ہمارے پاس سپریم کورٹ جانے کے لیے سرمایہ نہیں ہے۔ مولانا ارشد مدنی کے پاس ہے، احمد آباد سے کچھ بڑے اشخاص تشریف لائے، اور مولانا نے برجستہ کہا کہ اس کیس کو ہم لڑیں گے، اور گلزار اعظمی صاحب کو حکم دیا کہ گلزار صاحب اس کیس کو لے لیجیے اور اس کو لڑیے، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس دن اس مجلس میں، جو بدھ کے روز مجلس تھی بمبئی میں، اس میں بتایا کہ 11 منٹ جو گوگلا نے سپریم کورٹ میں بحث طے کی، اس کے 32 لاکھ روپے خرچ ہوئے 11 منٹ کے جرح میں۔ وکیل صاحب صحیح کیا بات ہے نا، یہ اتنے بڑے وکلا جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ 32 لاکھ روپے خرچ ہوئے 11 منٹ کی بحث میں۔ اور کئی بار میں نے سنا تھا ان سے کہ وکیل جب آتے ہیں، اگر جج نے کہا کہ آج بحث نہیں ہوگی تو ان کی فیس دینا پڑتی، وہ ایسے وکیل ہیں۔ 32 لاکھ سمجھ رہے 11 منٹ کی بحث میں انہوں نے دیے۔ تو مولانا نظام الدین فخر الدین صاحب جو ابھی کہہ رہے تھے کہ زندوں کی بھی ہمت افزائی کرنا چاہیے، تو یہ جو لوگوں کے کیسز پورے ملک، یہ ویسے ہی صرف گلزار صاحب کے نام سے نہیں چل رہے تھے، بلکہ اس کے اوپر سال میں جو ہماری ورکنگ کمیٹی ہوتی تھی، اس کمیٹی میں پاس ہوتا تھا کہ اس سال میں اتنے کروڑ کا ہمارا بجٹ صرف بے گناہ مسلم نوجوانوں کو یا نان مسلم نوجوانوں کو چھڑانے کے لیے لگے گا، جو بے گناہ ہے۔ صرف مسلم نوجوان نہیں، بلکہ نان مسلم ہو یا مسلم ہو، جو بے گناہی کے اس میں پھنسا دیے گئے ہیں جرم میں، تو ان کو چھڑانے کے لیے کئی کروڑ کا بجٹ ہر سال کا جمعیت علماء کا مہاراشٹر میں طے ہوتا تھا۔ تو یہ بھی آپ حضرات کی طرف اشارہ تھا مولانا نظام الدین فخر الدین صاحب کا، چاہے وہ مدارس کی لائن سے ہو، جمعیت علماء کی لائن سے ہو۔ جمعیت علماء کی واحد وہ جماعت ہے جو پورے ملک میں حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کام کرتی ہے، بات کرتی ہے، خرچ کرتی ہے،
دیکھ رہے تھے کتنی بار ان کو دھمکیاں آئی اور ان کو مارنے کی دھمکیاں دی گئی، لیکن ابھی مولانا علیم اللہ قاسمی صاحب جو اس وقت جنرل سیکریٹری ہیں ہمارے مہاراشٹر جمعیت کے، انہوں نے بتایا کہ میں موجود تھا اور ہماری میٹنگ چل رہی تھی اندر کانچ کے کیبن میں، اس وقت گھنٹی بجی اور گھنٹی بجنے کے ساتھ جو ہے گلزار صاحب نے فون اٹھایا اور فون پر کوئی آدمی کچھ دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ کیا دھمکی دے رہا تھا وہ تو ہم نے نہیں سنا، لیکن گلزار صاحب نے کہا کہ تیرے اندر اگر طاقت اور ہمت ہے تو میں یہاں اپنے آفس میں دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں، آ جا اور دیکھ لے۔ تو ایسی جمع مردی ان کے اندر تھی۔ کسی نے کہا کہ قدم پیچھے ہٹانا عزم کی توہین ہے گلزار، قدم پیچھے ہٹانا عزم کی توہین ہے گلزار، بھلے ہی راستے میں زندگی کی شام ہو جائے۔ انہوں نے جو بیڑا اٹھایا تھا اس کے لیے وہ آگے بڑھتے رہے، انہوں نے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا، حالات آتے رہے، وہ اس انتظار میں رہے کہ کل کس دن میری شہادت ہو جائے، وہ اس انتظار میں تھے کہ کس دن میری شہادت ہو جائے، لیکن اللہ نے مقدر میں شہادت نہیں لکھی تھی۔ اور وہ شنیچر کے روز مغرب کی نماز کے لیے وضو کے لیے باہر نکلے اور اچانک گر گئے اور ان کے سر میں مار لگی، اور اس وقت انہوں نے کھانا بھی کھایا، بات بھی کی، انہوں نے اس کو محسوس نہیں کیا کہ ان کو بہت زیادہ مار لگ گئی ہے، لیکن فجر کی نماز کے لیے وہ اٹھ نہیں سکے، بے ہوش تھے۔ جب ان کو وقت پر نہ اٹھنے پر جگانے کی کوشش کی گئی تو بے ہوشی کا عالم تھا، اسی عالم میں ان کو اسی حالت میں ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے سجیسٹ کیا کہ ان کا آپریشن ہوگا، فوراً آپریشن کرا دیا گیا، اس پر ذرا سی بھی لاپرواہی نہیں کی گئی، لیکن ان کو ہوش نہیں آیا۔ اللہ کو منظور یہی تھا کہ سبھی لوگ کو جانا ہے اور سبھی لوگ آتے ہیں جانے کے لیے۔ کسی نے کہا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے تو روٹ ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے تو روٹ ہی بدل گئی۔ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ دوستو، ہم سب ان کو بس ان کی دعائیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو خدمات پیش کی ہیں وہ بہت بڑی خدمات ہے، اور صرف خدمت کرنا ہی اصل نہیں، جمع مردی کے ساتھ، ہمت اور جرأت کے ساتھ جو کام انہوں نے کیا ہے اس پر کرنا مشکل ہے۔ اس پر جیسا قاری اقبال صاحب نے کہا کہ وہاں پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس کام کو گلزار اعظمی صاحب دیکھتے تھے اس جگہ پر اس وقت 6 لوگوں کو متعین کیا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام وہ 6 لوگ بھی نہیں کر سکتے جو صرف وہ اکیلا جمع مرد حضرت الحاج گلزار اعظمی صاحب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کی خدمات کو اللہ بے حد قبول فرمائے، اور ان کا نعم البدل ہم کو جمعیت علماء کو پورے ملک کو عطا فرمائے۔ ایسی خدمت کرنے والے لوگ جلد نہیں ملتے، بہت خدمت اس شخص نے کی ہے، اور اسی خدمت کرتے کرتے اسی آفس سے وہ آدمی اپنی زندگی کی شام کر کے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ جمعیت علماء جو ہے یہ کام کو کرتی ہے، اور صرف یہ بے گناہی کے کام ہی نہیں بلکہ جتنی بھی حالات آتے ہیں، جو بھی آسمانی یا زمینی کوئی بھی مصیبت یا پریشانی یا کوئی چیز ہو جاتی ہے تو جمعیت علماء ہر وقت قدم قدم پر ملک و ملت کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، کام کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جمعیت علماء نے بہت کام اس پچھلے چکلوں میں بھی کیا ہے، رائے گڑھ میں کام کیا ہے، آپ کے کولہاپور اور سانگلی مرج میں کام کیا ہے، کھنڈواڑ میں کام کیا ہے، اس سے پہلے دوسرے علاقوں میں بہت کام کیا ہے۔ آج بھی جب ملک کے اندر حالات ابھی خراب ہوئے، سب سے پہلے وہاں پر حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ کی ٹیم وہاں پر کھڑی تھی۔ ابھی ان کی نماز جنازہ کے لیے ہمارے ملک کے جو جنرل سیکریٹری ہیں مفتی معصوم ثاقب صاحب، وہ وہیں سے یہاں تشریف لائے تھے بمبئی، جو مجھے حضرت
عالم صاحب کی نماز جنازہ ادا فرمائی. اللہ تعالیٰ رضا صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کا نعمت عطا فرمائے. آپ لوگ بڑی تعداد میں ایک معمولی سی نوٹس پر چھوٹی سی دعوت پر یہاں تشریف لائے. ہم آپ کا سب کا استقبال کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعیت علماء کے جاباز لیڈر، لیگل سیل کے ذمہ دار، 90 سالہ بزرگ رہنما مرحوم الحاج گلزار احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر پونے میں ایک اہم تعزیتی جلسہ جمعیت علماء پونا کی جانب سے 27 اگست 2023 بروز اتوار بعد نماز مغرب مدرسہ جامعۃ الصالحات کونڈوا پونا میں صدر جمعیت علماء پونا قاری ادریس صاحب کی صدارت میں رکھا گیا. حضرات گرامی، بخاری شریف حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مریض کی، بیمار کی عیادت مزاج پرسی کرو. دوسری بات، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. اور تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، قیدیوں کو رہا کراؤ. سلحانی یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یہ جو بے قصور ظالمانہ اور جابرانہ اور سفاکانہ نظام میں نوجوانوں کو گرفتار کر کے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر ان کی زندگی کو اجیرن بنایا جاتا ہے، ظاہر بات ہے کہ ایسے دردناک حالات میں ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو حالات کی صفاقیت سے نہ ڈرتے ہوئے ظالم کے آنکھ میں آنکھ ملا کر قانون کے راستے سے، عدالتی چارہ جوئی سے قیدیوں کو رہا کرانے کی کوشش کرے. ایسے مردانے کار کی بہت ضرورت ہے. ان حالات میں خوف، ہراس، ڈرنا، بزدلی اور مظاہرہ کرنا ظالم کے ظلم کو اور بڑھانا ہے. جبکہ گلزار اعظمی صاحب نے اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ ناسازگار وقت کے تہور کو دیکھ کر، ناسازگار وقت کے تہور کو دیکھ کر میں نے چراغ اعظمی کی لو کو بڑھا دیا. جب حالات خطرناک سے خطرناک ہو جائے تو مرد مومن کو اپنے عزائم کو بلند کرنا چاہیے. باطل طاقتیں یا فرقہ پرستوں کا جو بھی منصوبہ ہے، جو بھی مشن ہے، ہمارا ان کے سامنے یہی ایک جواب ہونا چاہیے کہ فلک کو ذکر جہاں بجلیاں گرانے کی، فلک کو ذکر جہاں بجلیاں گرانے کی، ہمیں بھی ذکر وہی آشیاں بنانے کی. آپ کتنوں کو ماریں گے، آپ کتنوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالیں گے، کتنوں کی جانیں آپ لیں گے. ہمارا تو یہ ایمان ہے اس نیلے آسمان کے نیچے قریب جان لیں گے ظلم کرنے والے. دور بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، ظلم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. ڈاکٹر اقبال نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زمانہ کے گردش ایام ہے، دموں کے الٹنے کا نام ہے. کل کوئی اور تھا، پھر کوئی اور آیا، آج کوئی اور ہے. آج جو
جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی. دور بدلتے رہتا ہے اور دور بدلے گا. مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان حالات میں حاجی گلزار اعظمی جیسی مجاہدانہ شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت کبھی کسی دور میں بانجھ نہیں ہوئی. بانجھ نہ ہو جس کو بچے پیدا نہیں ہوتے ہو. یہ امت بانجھ نہیں ہے. یہ ہر دور میں ایسے مردان کار کو پیدا کرتی رہتی ہے. پیدا کرتے رہتے. ہمارے سامنے پوری تاریخ ہے. بہت ایک سے ایک ظالم آئے, ہلاکو آئے, جنگیں آئے. لگتا تھا تاریخ آپ پڑھیں گے ہلاکو چنگیز خان کی تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے بعد نہ دنیا میں مسلمان رہیں گے نہ زمین کے اوپر اسلام رہے گا. اتنی تباہی انہوں نے مچا دی تھی. مگر یہ اللہ تعالیٰ اللہ کی قدرت رہی ہے آیا یونس تاتار کے افسانے سے. اقبال نے کہا ہے آیا یونس تاتار کے افسانے سے پاس بار نہیں دیکھا بھی مسلم خانے سے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک انسانی ناطے سے ہی نہیں بلکہ حدیث کی روشنی میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بے قصور قیدیوں کی رہائی کے لیے کوشش کرنا یہ شرعاً ہر انسان پر فرض ہے, واجب ہے. اور اس کی تعلیم ہمارے آقا محمد اور دوسرے کارناموں کے ساتھ ساتھ اس عظیم کارنامے کو بھی انجام دیا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان حکم کی تعمیل میں اپنی توانائی کو, اپنی طاقت کو, اپنی قوت کو, اپنی انرجی کو انہوں نے صرف کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا. لیکن آپ ان کے معاصم بیان کرنے کے لیے اور ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہم کو ہونا بھی چاہیے. مگر آخر میں ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ قوم میں اور امت میں ایک مزاج یہ بھی پیدا ہونا چاہیے کہ جو زندہ لوگ اور ملت کی دین کی خدمت کرتے ہیں ان کی خدمت کو بھی سراہنا چاہیے. یہ قومی اور میرے مزاج میں نہیں رہا ہے. زندوں کی سراہنا کرنا, ان کو حوصلے دینا, ان کی ہمت بڑھانا, ان میں ایک بڑا جوش پیدا کرنا. جو مر رہے ہیں ان کی تو آپ تعریف کرنے والے ہیں. اور حدیث میں بھی اس کو محاسن موقع دو کہ مرنے والے جو ان کی آپ تعریف کرو, ان کی خوبیوں کو بیان کرو. مگر اس کے ساتھ ساتھ زندہ قوم کا یہی ایک شعار اور یہی ایک وتیرہ نہیں ہوتا ہے. یہ زندہ قوم ہے, یہ مردہ پرست قوم نہیں ہے. ہم مرنے والوں کی ضرور خوبیاں بیان کریں گے. اور زندوں میں بہت سارے لوگ ہیں یہاں جو کام کرتے ہیں, سب کی خدمت ہے, بہت خدمات انجام دے رہے ہیں اپنے اپنے شعبے میں. اور ہمارا مزاج کسی کی خدمت کو جیتے جی سراہنے کا نہیں ہے. یہ دوسرا کہ آپ معاف کیجیے. اور بالکل فیض نے جو بات کہی ہے کہ یہ ناقابل بتائے ان کی قیمت دے نہیں سکتے. یہاں خونے چھڑے بھی اپنے فنکاروں کی قیمت ہے. تیرے تخیل کے جلوے یہاں کوئی نہ دیکھے گا. یہاں ایک چیز دولت ہے جو سب سے خوبصورت ہے. یہاں ایک چیز دولت ہے جو سب سے خوبصورت ہے. تو غرض یہ کہ میں نے آخر میں یہ جو بات کہی یہ کوئی ناجائز حرام بات نہیں کی اور غلط بات نہیں کہی. زندگی کی خدمات کو سراہنے کا ہنر سیکھیے. ان کو بھی حوصلہ ملتا ہے اور ان کے بھی عقائد بلند ہوتے ہیں. جیسا ہمارے قاری نگاہ نے مفتی واجد ندوی نے بات کہی وہ بہت اچھا لگ رہا تھا انہوں نے. میں بھی وہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ حاجی گلزار کی خبروں کو بڑے گلزار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. اس تعزیتی جلسے میں یوسف زکاتی, مفتی احمد حسین قاسمی, مولانا شاکر رحمانی, مولانا شہاب الدین مظاہری, مفتی سید آفتاب عالم, قاضی و مفتی عبدالواجد ندوی, انجم انعامدار, مجیب پٹیل, جماعت اسلامی کے منظور خان, قاری اقبال, مولانا موسیٰ مفتاحی,
ایڈوکیٹ شاہد اختر، ایڈوکیٹ صادق سید، مفتی ہدایت اللہ، بشیر الدین صاحب، مولانا احسان گوہر وغیرہ نے اپنے تاثرات پیش کیے۔ معلوم ہو پروگرام میں رشید شیخ، ظفر اللہ خان، آصف کھوکر، حکیم جلال الدین تکمیلی، مولانا عبدالصمد ملی، مفتی شاہنواز، مولانا عمیر غازی، رفیع الدین شیخ، قاری شاہنواز، ہارون انصاری، فاروق تارکش، منیب بھائی، مولانا سلیم ملی، مولانا منصور، عارف خان، دلشاد انصاری، ذاکر انصاری، حاجی اخلاق، قاری شمشیر، شفقت احمد، عبدالحمید انعامدار، رفیق قاضی، تنویر احمد تنویر وغیرہ شہر کی سرکردہ شخصیات بڑی تعداد میں موجود تھی۔ حافظ شعیب انصاری نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ مولانا نظام الدین فخر الدین صاحب کی دعا پر اس تعزیتی نشست کا اختتام ہوا۔ مولانا محمد اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر من نصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم يا حي يا قيوم برحمتك المستغيث، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ ہم نے جو کچھ کلام کی جس حصے کی تلاوت کی ہے اس کی غلطی کو معاف فرما، اور اس کا اجر ثواب جو تجھے دینے کے وعدہ ہے تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام مومن مومنات مسلم مسلمات زندہ اور مردود شکر مرحوم حاجی گلزار کو عطا فرما، ان کی قبر کو جنت میں ایک باغ بنا دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ابھی تک جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔